ایک بادشاہ اپنے وزیر سے کہا کہ بھائی پتا کرو ہمارے علاقے میں بیوقوف جو سب سے بڑا بیوقوف اس کو پکڑ کے لیا۔ وزیر چلا گیا پوچھتے پوچھتے لوگوں سے بھیا بیوقوف سب سے بڑا بیوقوف کون ہے، سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ دیکھو یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا اس سے بڑا بیوقوف تم کو کب کہیں نہیں ملے گا۔ بولا واہ مل گیا، پکڑا کلائی پکڑ کے لے آیا، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا کہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، پورے علاقے میں مشہور ہے۔ تو بادشاہ خوش ہو گیا، اپنے گلے سے ہیرے کا ہار بادشاہ کھولا اور بیوقوف کو پہنا دیا کہ یہ میرے طرف سے انعام ہے، جاؤ گھومو پھرو، کسی چیز کی ضرورت ہو میرے محل میں آ جانا۔ کچھ دن گزرے، کچھ مہینہ گزرا، بادشاہ کی طبیعت علیل ہو گئی، بادشاہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ لوگ آئے دیکھنے کے لیے تو وہ بیوقوف بھی پتا چلا، بیوقوف بھی دیکھنے کے لیے آیا، تو بادشاہ کے قریب یہ بیوقوف گیا، تو یہ بادشاہ کے قریب جا کر یہ بیوقوف کہتا ہے کہ یہ بادشاہ صاحب کی حال چل۔ تو بادشاہ بولا کہ بابو بس میرا آخری وقت ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر ہم اس دنیا میں جانے والے، جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر کوئی نہیں آتا ہے۔ یہ بیوقوف کہتا ہے کہ کون دنیا؟ بولا اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے۔ تو بیوقوف نے کہا کہ اور کون کون جا رہا آپ کے ساتھ میں؟ بولا کیسا بات کرتا رہا بھائی؟ تو بادشاہ سمجھ گیا تو بیوقوف ہے، بولا نہیں بابو کوئی نہیں جی ہم اکیلے آ جائیے۔ بولا بادشاہ صاحب اکیلے جائیے گا؟ تو وہاں نوکر چاکر بھیجے، نوکر چاکر؟ بولا کہ نہیں۔ بولا اچھا بستر بھیجے، بستر پلنگ بھیج لو؟ تو بادشاہ بولا کہ نہیں۔ پھر اس بیوقوف نے کہا کہ وہاں گھر بنائے، محل بنائے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں۔ یہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اس بات سے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں محل نہیں بنائے، وہاں گھر نہیں بنائے۔ یہ بیوقوف اپنے گلے سے وہ ہیرے کا حال کھولا اور بادشاہ کو پہنا دیا۔ بولا ہم سے برکا بیوقوف تو آپ ہیں، ارے جانا ہے وہاں جہاں جانے کے بعد لوٹ کر نہیں آنا ہے، اور اکیلے جانا ہے، نہ بستر ہے، نہ کھٹمہ پلنگ ہے، نہ سر سپاہی ہے، اور نہ گھر ہے، تو بیوقوف آپ ہوئے کہ ہم ہوئے؟ بادشاہ زارو قطار رونے لگا کہ حقیقت میں کون کہتا ہے کہ تم بیوقوف ہو؟ کون کہتا ہے کہ تم بیوقوف ہو؟ تم نے میری آنکھوں کو کھول دی۔ وہ بادشاہ سلطنت کو چھوڑا، اللہ کی یاد میں نکل۔ اللہ